الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورہ البقرہ، رقم السورہ 52 ورقم الآية 55 و100 255 نمبر آیت سورہ البقرہ، جس کو قرآن کی عظیم ترین آیت کہا گیا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں: اللہ لا الہ الا ہو. اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. الحی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. القیوم، اور قائم دائم رہنے والا ہے، خود بھی قائم رہنے والا ہے اور دنیا کے نظام کو قائم رکھنے والا ہے. یہ اسم اعظم ہے. یا حیو یا قیوم، حدیث میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. جب حد درجے کی ٹینشن ہو اور پریشانی بہت زیادہ ہو اور دشمن بہت بڑا ہو، مقابلہ بڑا سخت ہو اور ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیر لیا ہو، تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے، میرا کوئی اور مددگار نہیں، میں تو تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری مدد کا طلبگار ہوں. جب انسان نے کوئی بڑا کارنامہ ادا کرنا ہو، تعلیم میں، تحقیق میں، ریسرچ میں، سائنس میں، کاروبار میں یا کسی بھی فیلڈ میں آپ ایک بڑا کارنامہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ اسم اعظم پڑھنا ہوگا. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام عظیم ترین نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. اللہ سے انہوں نے دعا مانگی کہ ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ پھر قیامت تک ایسی بادشاہت کسی اور کو عطا ہی نہ کر. اللہ نے دعا قبول کر لی. آج سے ہزاروں سال قبل جب ہوائی جہاز کا تصور بھی نہیں تھا تو نبی سلیمان علیہ السلام کا تخت
ہوا میں پرواز کرتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 600 کرسی جناب سلیمان علیہ السلام کے تخت پر براجمان تھی، اور ان کی حکومت ہواؤں پر، فضاؤں پر، پرندوں پر، انسانوں پر، جنوں پر حکومت۔ اللہ نے سب کچھ تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن تخت ہوا میں پرواز کر رہا ہے تو ایک کسان نیچے کھڑا تھا، اس نے اس منظر کو دیکھ کر، اس شاہی پروٹوکول کو دیکھ کر حیران ہو کر کہا کہ سبحان اللہ، ما اوتی آل سلیمان علیہ السلام۔ اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے کس قدر جناب سلیمان علیہ السلام کو عظمت، شان اور پروٹوکول عطا کیا ہے۔ ہوا کے ذریعے وہ لفظ سبحان جناب سلیمان کے کانوں میں پہنچا علیہ السلام، تو آپ نے حکم دیا ہوا کو کہ میرے تخت کو ٹھہرا دو، نیچے اترے۔ تخت سے نیچے اتر کر اس بندے کے پاس گئے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اس کو تسلی دی اور کہا کہ تو حیران ہو کر میرے پروٹوکول کو دیکھ کر سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، ایک دن میں بھی دنیا میں نہیں رہوں گا، یہ تخت، یہ وزیر، یہ مشیر سب ختم ہو جائیں گے، لیکن سبحان اللہ اس وقت بھی کلمہ قائم اور دائم رہے۔ یہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے، چونکہ پرندوں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن حاضری لگائی تو ہدہد غائب تھا۔ اللہ کا قرآن کیا شان ہے ماشاءاللہ۔ اللہ نے موتی پرو دیے قرآن پاک کے اندر، توجہ کیجیے ذرا، یہ سورہ النمل ہے اور آیت نمبر 20۔ اللہ فرما رہے سلیمان علیہ السلام کی اس کہانی کو ذکر کرتے ہوئے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ہدہد کو غائب پایا، تو مجمع عام میں پوچھتے ہیں کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا یا ویسے ہی غائب ہے؟ کتنے مسئلے حل ہو گئے۔ دنیا کی عظیم بادشاہ ہے، کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا یا ویسے ہی غائب ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آرڈیننس جاری کر دیا، میں اسے سخت سزا دوں گا، او لَأَصْبَحَنَّ، یا میں چھری سے اس کو ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر میرے پاس واضح دلیل لے کر آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قربان جاؤں، قرآن کا انداز کیا ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ چند ہی لمحوں بعد چھلانگے لگاتا ہوا ہدہد آ گیا، کہنے لگے اللہ کے نبی تمہیں حاضری کی پڑی ہے، میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ جئتک بسبأ بنبأ یقین، میں سبا علاقے سے ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں بما لم تحط بی، جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ میں وقت کا نبی، وقت کا بادشاہ، تو مجھے نہیں پتا؟ کہتے ہیں ہاں آپ کو نہیں پتا؟ میں ابھی سبا علاقے سے آ رہا ہوں، وہاں ایک ملکہ ہے، اس کا نام بلقیس ہے، میں حیران اس بات پر ہوں کہ اللہ سچے کو چھوڑ کر سورج اور چاند کی پوجا کر رہے۔ فوری خط لکھا، اللہ نے اس خط کو قرآن مبادیات کو، خط کی مبادیات کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور کیا لکھتے ہیں اور اسی ہدہد کی ڈیوٹی لگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ یہ چٹھی لے کر جاؤ اور اس ملکہ بلقیس کی پارلیمنٹ میں جا کے پھینکو اور مجھے اپ ڈیٹ دو جلدی۔ اور خط لکھتے ہیں کس بات کے ساتھ، توجہ کرنا،
إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. خط لکھا، یہ نبی سلیمان کی طرف سے چٹھی ہے، اور اس کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ سے. ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ سے ہو نا، اس میں برکت ہو جاتی ہے. آپ تشریف فرمائیں، ایک اہم مسئلہ سن لیجیے، بچے بھی سن لیں. نبی پاک کی یہ حدیث ہے کہ جب شام کا وقت ہو جائے، جب سورج غروب ہو رہا ہو، تو اس کے بعد جو آدھا پونا گھنٹہ اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر لو، باہر نہ جانے دو، شیطانوں کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ سرکار نے کہا بچوں کو گھر میں بند کرو اور گھر کی کنڈی لگاؤ، یہ حدیث میں ہے. اور ساتھ یہ فرمایا جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے اس کو شیطان کھول نہیں سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ کبھی شیطان بھی کنڈیاں کھول دیتے ہیں. جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے نا، اس میں بڑی برکت ہے. تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے، چٹھی لے کر گئے خود اور پارلیمنٹ میں پھینک دی. نبی سلیمان نے آرڈر جاری کر دیا کہ ابھی میرے پاس حاضر ہو جائے. ایک بادشاہ کا آرڈر دوسرے ملکہ کو ہے تو مشکل. اس نے اپنی پارلیمنٹ سے مشورہ کیا، بالآخر فیصلہ ہوا کہ جانا چاہیے. اللہ فرماتے قرآن پاک کے اندر خود نے کہا کہ وہ جو ملکہ ہے نا، اس کو اللہ نے دنیا جہاں کی ہر چیز دی ہوئی ہے، اور وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس بڑا تخت بھی ہے بڑا. اب نبی سلیمان السلام نے، میں موجودہ دور کے لیے ایک وقت کا لفظ بولنے لگا ہوں، اس کے شرک کے بگڑے ہوئے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، ملکہ بلقیس کے شرک کے بگڑے ہوئے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایک آرڈر اور جاری کیا. آپ نے کہا کہ ملکہ کے آنے سے پہلے مجھے اس کا تخت چاہیے. کون لے کر؟ کون لے کے؟ قرآن میں اللہ نے کہا. ایک جن بولا، قرآن میں حافظ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قال عفریت من الجن. ایک جن بولا جس کا نام تھا عفریت. اس نے کہا جی حضرت، جب تک مجلس برخاست نہیں نہ ہو جاتی اس وقت تک میں لے کے آ جاؤں گا. اللہ کے نبی سلیمان صاحب کہتے نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے بھی پہلے چاہیے. تو پھر ایک اور بولا. اللہ کا قرآن کہتے قال الذي عنده علم من الكتاب. وہ شخص بولا جس کو اللہ نے الکتاب کا علم دیا ہے. یہ قرآن پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن کی امانت کو سینوں میں محفوظ کرنا یہ دنیا جہاں میں سب سے فضیلت بڑا کام ہے. دنیا میں بڑے کام وہ کرتے ہیں جن کے پاس قرآن کی طاقت ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ شخص بولا جس کو اللہ نے الکتاب کا علم دیا تھا. اس نے پتا کیا کہا؟ اگر آپ میری طرف دیکھیں تو بات سمجھ آ جائے گی. میں آنکھ کو جھپنے لگا، ذرا واپس سے دیکھیں، ذرا ادھر نظر آئیے. اس کو کسی اور معنی میں نہیں لینا. آنکھ جھپکنا یہ قرآن کا لفظ ہے. فرمایا حضرت تمہاری آنکھ جھپکنے سے قبل ملکہ بلقیس کا تخت تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دوں. اللہ کا قرآن کہتے ہیں قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اے اللہ کے نبی سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. لے آئے. علامہ قرطبی حوالہ نوٹ کیجئے. امام قرطبی رحمۃ اللہ نے بڑی تفسیر لکھی ہے عربی میں. اس کا اصل نام ہے الجامع لاحکام القرآن. الجامع لاحکام القرآن، اور عموماً اسے تفسیر قرطبی کہتے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جس شخص نے تخت لانے کا جھپکنے سے پہلے وعدہ کیا اس کا نام تھا آصف برخیہ. آصف برخیہ.
اور اس کا معمول کیا تھا، اس کا عمل کیا تھا؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آصف برقیہ ہر وقت اس اسم اعظم کا وظیفہ کرتا تھا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھتا تھا۔ اتنا بڑا کام کیا۔ آپ دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو معمولی نہ سمجھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ استغیث پڑھنے واحد کا صیغہ ہے، جب وہ کٹھے مل کے دعا کر رہے ہیں تو پھر نستغیث بولتے ہیں، یا اللہ ہماری مدد کر۔ جب وظیفہ کرنے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آخری بات سنیے، میدان بدر ایک طرف 313 عورتیں بچے ملا کر 313 اور مد مقابل 1000۔ اسلام کفر کی پہلی جنگ، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی میدان بدر میں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے میدان بدر میں پریشانی میں دیکھا کہ میں پتہ کروں کہ نبی کائنات کس حال میں ہے۔ کہتے میں ڈھونڈتے 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 دیکھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میدان بدر کے ایک کونے میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے میں نے قریب کان لگا کے دیکھا تو آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ میرے پیغمبر کا وظیفہ ہے، نبیوں کا وظیفہ، اسم اعظم۔ اللہ نے اس اسم اعظم کی برکت سے 313 مٹھی بھر مسلمانوں کو 1000 بڑے بڑے کافروں پر تاریخی فتح عطا کر دی، تاریخی فتح۔ آپ بھی اس وظیفے کو دل کی تختی میں نوٹ کر لیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ دشمن جتنا بڑا ہو، مقابلہ جتنا مرضی سخت ہو، کام جتنا مرضی بڑا ہو، حالات جتنے مرضی گمبھیر ہو، غربت جتنی مرضی زیادہ ہو، گھر کا ایک ایک فرد پڑھتا رہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے زندہ رہنے والے، اے زندہ رہنے والے، قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک دن ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ تب بھی باقی رہے گی۔ اس زندہ کو پکارے اور اس وظیفے کو، اسم اعظم کو اپنے دل میں نوٹ کر لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہماری دنیا و آخرت بہتر کر دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اللہ جی دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرما، فلسطین اندر کشمیر اندر اور جس مقام تے مسلمان مظلوم نے، مقہور نے، مجبور نے، اللہ تو انہاں دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ ظالماں نوں نیست و نابود کر دے، ظالماں نوں تباہ و برباد کر دے۔ ظالم جتنے بھی مرضی بڑے نے، اللہ تو تے سب تو بڑا ہے۔ اے میرے اللہ ظالماں نوں عبرت دا نشان بنا دے، مسلماناں نوں اسلام نوں فتح و نصرت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ جی سب نوں مکمل تندرستیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ میرے بھائی میرے بہنوئی حافظ مولانا محمد سلیم عابد یزدانی
انہوں دا پچھلے ہفتے پتے دا آپریشن ہویا اللہ تو انہوں مکمل تندرستی عطا فرما. بڑی ہمشیرہ محترمہ دا آپریشن ہویا اللہ انہوں بھی مکمل تندرستی عطا فرما. یا اللہ جتنے بیمار نے سب نو مکمل صحت عطا فرما. اے میرے اللہ تو ہر چیز تے قدرت رکھ لے. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا ساڑھے جسم دے ایک ایک عضو نو سلامت رکھنا. اے اکھاں ہاتھ پیر دل دماغ جگر پھیپڑے جسم دا ایک ایک عضو تا حیات صحیح رکھنا سلامت رکھنا. صحت اور ایمان کی سلامتی عطا فرمانا. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا. جدو موت آئے کلمہ نصیب کرنا خاتمہ بالخیر فرمانا. یا اللہ جنہیں مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب کو معاف فرما. خاص کر سڑے والدین تیرے رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ساڑھے جو جنہ دے والدین تیرے کل چلے گئے نے اللہ تو انہوں معاف کر دے جنت اعلیٰ مقام عطا کر دے. یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ سڑی اولاداں نو نیک کر دے بچیاں نو نیک کر دے. قرآن دا حافظ بنا دے عالم دین بنا دے با عمل بنا دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. اے میرے اللہ یہ بچے قرآن پڑھتے نے اللہ کامیابیاں نصیب کر دے. قرآن یاد کرن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرما. والدین واسطے نیکی دا سبب بنا دے. یا اللہ اس مسجد الفیصل نو اور دنیا دے جتنے بھی تیرے گھر نے اللہ تا قیامت آباد فرما. جنہ محنتاں کیتیاں قبول و منظور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے میرے اللہ فجر دا وقت قبولی دا وقت تو رحمت فرما کے سب معاف بھی کر دے. رزق حلال عطا کر دے تنگ دستیاں دور کر دے مشکلیں آسان کر دے تمہیں جہان کامیاب کر دے. اے میرے اللہ سب کامیابیاں دنیا و آخرت دیا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.